ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا. وہاں ایک مالدار شخص کے عالی شان محل پر نظر پڑی، جس محل سے عیش و آرام خوب جھلک رہے تھے، اور اس محل کے دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا، اور ایک بہترین گانے والی اور اچھی آواز والی کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی، الا یا دار لا یدخل کی حزن ولا یعبس بساکن الزمان. یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو، اور اے مکان، تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی ہلاک نہ کرے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا. یعنی اس وقت جو کچھ میں نے دیکھا میں آگے چلا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب اس محل سے گزر ہوا تو اس محل کے دروازے پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس سے پہلے گیا تو عیش و آرام کے آثار دکھ رہے تھے، لیکن اب جب واپس آیا تو اندھیرا ہی اندھیرا. نوکر تھے اس سے پہلے، سب کے سب غائب، اور اس ویران محل پر بالکل اس کے پرانے پن کے آثار ظاہر ہو چکے تھے. تو گویا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا. میں نے اس محل کی اس ویرانی کے بارے میں پتہ کیا کہ آخر یہ محل ویران کیسے ہو گیا. یہ محل تو اتنا جو ہے عیش و آرام کے اندر ڈوبا ہوا تھا، یہاں غلام بھی تھے، یہاں اچھے گانے والی اچھی آواز والی باندی جو ہے نغمہ گا رہی تھی. آخر یہ سب کیسے ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جتنے مالدار تھے سب مر گئے، خادم یہاں کے سب رخصت ہو گئے، ہرا بھرا گھر بالکل اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا. جہاں ہر وقت لوگوں کے آنے جانے کی چہل پہل ہوتی تھی، اب وہاں بالکل سناٹا چھا گیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے اس محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کمزور آواز آئی، ایک کنیز کی، ایک باندی کی کمزور آواز آئی. میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس محل کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنی، اس کے جگمگاتے قمقمے کیا ہوئے؟ اس میں رہنے والوں پر کیا گزرا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ بوڑھی کنیز رونے لگی، اور اس نے اس محل کے ویران ہونے کی داستان سنانی شروع کر دی
کہ یہ محل ویران کیسے ہوا، اس محل میں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس نے داستان سنانا شروع کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اس محل میں رہنے والے سب کے سب قبر کے اندر منتقل ہو گئے، اس محل میں رہنے والے ہر فرد کے سارے مال جو ہے زوال ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ اس کنیز نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو آتا ہے وہ کچھ دن کی خوشیاں پاتا ہے اور بالآخر وہ موت آتی ہے اور پھر وہ ویران قبرستان میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بھی وفائی ضرور کرتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اس کنیز سے کہا میں ایک بار یہاں سے گزرا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو، اور اے مکان تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی ختم نہ کرے۔ آخر وہ کنیز ہے کون؟ وہ کون ہے جو یہ گا رہی تھی؟ اس کی بات تو سچی ہوئی نہیں، وہ تو کہتی تھی کہ تیرے اندر رہنے والوں کو کبھی غم نہ آئے، تیرے اندر رہنے والے کبھی ختم نہ ہوں، لیکن آج تو سب کچھ ختم دکھ رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ کنیز رونے لگی اور اس نے کہا کہ وہ بد نصیب گانے والی میں ہی ہوں، وہ بد نصیب گانے والی میں ہی ہوں۔ اس ویران محل کے اندر جتنے تھے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں بچا، سب کے سب چلے گئے، میں ایک زندہ بچی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر اس نے ایک آہ کھینچی اور اس نے آہ کھینچ کر کے کہا افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی فنا ہونے والے دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہے اور اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہیں موت آئے گی، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ یہ جتنے بلند و بالا مکانات محلات ہیں یہ سب کے سب زمیں بوس ہو جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہارا دوبارہ حشر ہوگا، تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہارے سارے گناہ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ تمہیں جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ سارے وعدے سچے ہوں گے۔ اللہ فرماتا اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دے دنیا کی زندگی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے وعدے کو بھول جاؤ اور دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مست ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ایک سادے سے بانس کے جھوپڑے میں رہتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور بہتر تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی عمدہ مکان تعمیر کر لیتے، آپ بانس کے جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اس دنیا سے جانا ہے اس کے لیے یہ مکان بھی بہت ہے، یہ بانس کا جھونپڑا بھی اس کے لیے بہت ہے جس سے اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ جس نے بھی بنایا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر رہا نہیں بلکہ وہ وقت آیا ہے اور پھر وہ چلا گیا۔ ہوتا کیا ہے اس کے جانے کے بعد سارا اس کا مال جو ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے لازم کیا وہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو بچا بچا کر کے دنیا کے اندر مکانات کے اندر دیگر چیزوں میں لگاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہ تو حساب کتاب کے لیے اب چلا گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کا جو مال تھا جس کو اس نے بچایا تھا اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تھا، اس کا مال اس کے بعد والے سارے کے سارے تقسیم کر لیتے ہیں۔ تیرا کیا ہوا؟ تو اب عذاب قبر کے اندر گرفتار ہو گیا، تیرا مال تو اب تیرا بھی نہ رہا، سب کے سب تیرے بانٹ لیتے ہیں اور تیرے جانے کے بعد مہینہ 2 مہینہ تیری قبر پہ آئیں گے۔ آج تو کتنے ایسے ماں باپ ہمارے قبرستانوں میں دفن ہیں جن کی قبریں تک کے لوگ بھول چکے ہیں، بیٹے ماں باپ کی قبریں بھول گئے کہ ماں باپ کی قبریں کہاں تھیں۔ حال کیا ہوا؟ اس لیے دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا کماتے ہوئے کبھی بھی دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ جب یہ محبت دل میں آ جائے تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ یہ محبت اگر دل کے اندر آ جائے تو ہمارے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے عمدہ مکانات کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اچھے اچھے مکانات کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک دن حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس فرماتے ہم بھی ساتھ ہی میں تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بلند مکان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟
تو عرض کیا گیا حضور یہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے. میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حضور کے دل مبارک کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آ گئے. جب مسجد نبوی شریف میں آئے اس عمارت کا جو مالک، اس کی عمارت کے جو مالک تھے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. جب انہوں نے سلام کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. حضور علیہ السلام نے منہ پھیرا، پھر انہوں نے کئی مرتبہ سلام کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے ہر بار منہ پھیر لیتے اور سلام کا جواب نہیں دیتے. تو انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا واللہ میں رسول اللہ کو ناراض پاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں کہ آخر میرا غلام ہو کر کے اتنا عالی شان مکان بنائے، یہی وجہ ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اسی وجہ سے ناراض ہیں. حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مکان کی وجہ سے ناراض ہوں. جب ان کو ایسا لگا کہ ہاں شاید اسی وجہ سے میرے آقا میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے وہ صحابی اب حضور کی بارگاہ میں رکے نہیں، نہ سلام کیا، آئے اور اس عمارت کو گرا کر کے رکھ دیا، پوری عمارت کو ڈھا دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں حضور نے انہیں عمارت گرانے کا حکم نہیں دیا تھا، عمارت گرانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور نہ ہی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس طرح عمارت بنانا جائز نہیں. ان صحابی کو صرف اندازہ ہوا تھا نا کہ لگتا ہے اس مکان کی وجہ سے حضور ناراض ہیں، تو ان کا ذہن کیا بنا کہ جو چیز میرے اور میرے محبوب کے درمیان رکاوٹ بنے اس کو ڈھا دینا چاہیے، لہٰذا یہ چیز میرے اور میرے محبوب کے درمیان رکاوٹ بنے اس کو ڈھا دو. اور ایک بات یاد رکھ لو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ انہوں نے لگتا ہے اس مکان کو گرا کر کے فضول خرچی کر دیا. اگر حضور کو راضی کرنے میں پوری دنیا کی دولت خرچ کرنی پڑے تو یہ فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی رضا کے مقابلے میں، ان کی خوشی کے مقابلے میں تو یہ بہت ہی سستا سودا تھا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مار رہے تھے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر جو بھی کیا جائے، جتنا خرچ کیا جائے، اس کو فضول خرچی نہیں کہا جاتا ہے. تو ایک مکان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ میرے ماننے والے اس قدر عالی شان محلوں کے اندر رہ کر کے، اچھے مکان میں رہنا گناہ نہیں ہے لیکن منع اس وجہ سے کیا. حضور علیہ السلام نے پسند اس وجہ سے ناپسند فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غلام ان بلند بلند مکانوں میں رہیں، اچھے اچھے مکانوں میں رہیں تو وہ آخرت سے غافل ہو جائیں، وہ اپنی موت کو بھول جائیں. اس لیے کہ جس نے موت کو بلایا، جس نے آخرت کو بلایا، اس کے لیے تباہی ہے اور اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہوں نے اپنے ایک بارونق گھر کو دیکھا، خوبصورت گھر کو دیکھا، خوش ہو گئے، مگر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے میرے خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے ضرور خوش ہوتا، اور آخر کار کیا کرنا ہے، تیری خوبصورتی سے مجھے تجھے چھوڑ کر کے ایک دن مجھے تنگ قبر میں جانا ہی جانا ہے، تو میں تجھ پر کیوں خوش ہوں، کس وجہ سے خوش ہوں؟ اگر موت نہ آتی، مجھے تنگ قبر میں نہ جانا ہوتا تو آج تیری خوبصورتی سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اگر میں ہنس بھی لوں گا یہ ہنسی ایک دن ختم ہو جائے گی، مجھے تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا. یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر کے اپنی موت کو یاد کرے. کبھی آپ تنہائی میں بیٹھیے اور تصور کیجئے کہ موت آ گئی ہے، جب ہم سب مر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا، پتہ نہیں فیصلہ جنت کا ہے یا دوزخ کا ہے، ابھی تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، اس لیے کہ سارا دار و مدار تو ایمان پہ خاتمے کا ہے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا
تو اللہ کے فضل سے یقیناً ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن پھر یاد کریں آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ مہینے، یہ سال، یہ ہفتے، یہ ہماری رشتہ داریاں، یہ محبت، کیا اس وقت بھی ایسا ہوگا؟ ایک اپنے سامنے ایک منظر لے کر کے آئیے تو یقیناً آپ کے اندر سے آواز آئے گی، ہاں یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر کے سبق حاصل کرے. ہمارے بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر موت اور قبر اور آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ گناہوں سے دور رہتے تھے، نیکیوں کے اندر ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ موت کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے محبوب بندے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں. ہم نے وجہ پوچھی کہ آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے مجھے اس لمبی رات کا خوف رلا رہا ہے. لمبی رات کا، کون سی ایسی رات ہے ہم یہاں سوتے ہیں، تنہائی آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن پھر صبح ہوتی ہے تو ہم صبح کی سفیدی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ لیکن پھر صبح جب دیکھتے ہیں تو ایسا ہمارے سامنے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے جس سے ہم خوف کھائیں، کوئی ایسا منظر نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس سے خوف کھائیں. فرماتے لیکن ایک ایسی لمبی رات آنے والی ہے، اس لمبی رات کا خوف مجھے رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے. یعنی جب وہ لمبی رات ختم ہوگی تو اس کی صبح وہ نہیں ہوگی جیسے آج صبح ہوتی ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، بلکہ اس لمبی رات کی ختم ہوتے ہی وہ صبح ہونے والی ہے جس صبح کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر ہو جانا ہے، جس صبح کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. میں تو اس لمبی رات کے خوف سے رو رہا ہوں. فرماتے ہیں قبر کی رات جیسے ہی ختم ہوگی قیامت کا دن شروع ہو جائے گا. وہ صبح مجھے رلا رہی ہے جو لمبی رات کے بعد آنے والی ہے کہ آج رات ختم ہوتی ہے، وہ صبح آتی ہے، ہم کچھ بھی کریں کوئی پکڑ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن جس رات کے بعد صبح وہ آنے والی ہے جس کو قیامت کی صبح کہتے ہیں، وہاں حال کیا ہوگا؟ قرآن شریف میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. فرشتے بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، صف بصف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا. یہ حالت ہوگی اس صبح کی، اس دن کی. فرماتے یہ صبح کب آئے گی؟ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی ایک لمبی رات گزرے گی اور جیسے ہی وہ لمبی رات ختم ہوگی وہ صبح آ جائے گی. فرماتے مجھے اس کا خوف رلا رہا ہے. یہ ہمارے بزرگان دین تھے. اس لیے موت کو یاد کرنا یا قبر کو یاد کرنا، اس میں ہمارے لیے فائدہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو شیطان ہے نا، نفس، یہ ہمیں بھڑکاتا نہیں ہے. اور یہ لاکھ پھر کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا رہتا ہے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو موت سے شکست کھانی ہو، موت سے ہارنا ہے. کوئی جیتا ہے موت سے آج تک کے؟ کوئی نہیں جیتا ہے. فرماتے ہیں امام غزالی کہ وہ بندہ جس کو موت سے ہارنا ہو، وہ بندہ مٹی جس کا بچھونا ہو، وہ بندہ کیڑے جس کے ساتھی بن جائیں گے، اور وہ بندہ کہ اس کا امتحان لینے والے منکر نکیر ہوں گے، وہ بندہ قبر جس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ بندہ زمین کا پیٹ جس کا مکان ہوگی. فرماتے وہ بندہ جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا اور جنت یا جہنم کا، اب اللہ جہاں چاہے اس سے بھیجے. اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم میں جائے گا. فرماتے ہیں ایسے بندے کو تو صرف موت ہی کی فکر کرنی چاہیے، ایسے بندے کو صرف موت کی فکر کرنی چاہیے اور وہ صرف موت کا ہی ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، موت کے بارے میں غور کرتا رہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں بلکہ بندے کو تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ جو چیز آ کر کے رہے گی وہ قریب ہے، جو چیز آئے گی وہ قریب ہے. آج کیا نہیں دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو عذاب آیا، کتنا حشاش بشاش شہر تھا وہ،
کتنی بلند و بالا مکانات تھے، لیکن آگ نے لمحے بھر میں سب کو ختم کر کے رکھ دیا، سب کو ستیہ ناش۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا آج کتنے اخبارات کے اندر خبریں آتی ہیں، زلزلے آئے، بلند مکان سب چلے گئے، جو لوگ عیش و آرام کے اندر تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہ حال سب کے ساتھ ہونا ہے، یہ حال ہر ایک پہ آنا ہے۔ کب کس کی جو ہے زندگی کا آخری وقت آ جائے، کب کس کے لیے موت کا پیغام آ جائے، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے، یعنی موت کے بعد جو کیا کچھ ہونا ہے وہ ابھی سے تیاری کر لے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یزید رقاشی کی موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، اور زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ ہو، قبر جس کا گھر ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے بڑی گھبراہٹ کا بھی انتظار ہو، یعنی قیامت کی گھبراہٹ کا انتظار ہو۔ حضرت یزید رقاشی فرماتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرما کر کے آپ پر رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے رہتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آج آپ نے صبح کیسے کی؟ اب ذرا اندازہ لگانا، حضرت مالک بن دینار سے جب پوچھا گیا آج آپ نے صبح کیسے کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر سے دوسرے گھر یعنی دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ اس شخص کی صبح کیا ہوگی، کس حالت کے اندر؟ لیکن آج ہم صبح کرتے ہیں اور بڑے آرام سے۔ یہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت دلوں کے اندر آ گئی، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی حال میرا بھی ہے، بلکہ میرا حال تو سب سے برا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اگر سب سے برا تصور کرے نا، اور یہ تصور کرے، ہمارے بزرگان دین نے اسی لیے فرمایا اگر اپنے آپ کو گنہگار تصور کرو گے تو توبہ کرنے کا خیال آئے گا۔ اگر تم سب سے اچھا اپنے آپ کو تصور کرو گے تو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم پہلے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو۔ لیکن اگر اپنے آپ کو تم نے سب سے برا تصور کیا اور یہ تصور کیا کہ ہاں میں ہی بڑا مجرم ہوں، تو توبہ کا خیال آئے گا، اور جب توبہ کا خیال آئے گا، توبہ کرو گے تو بزرگان دین فرماتے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم توبہ کر کے توبہ کرنے کے بعد بھی سوچو گے ابھی بھی گناہ ہیں، ابھی بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے، پھر توبہ کرو گے، پھر خیال لاؤ ابھی بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ایسا کرو گے بار بار اللہ کو راضی کرنے کا خیال آئے گا، اور جیسے جیسے اللہ کو راضی کرتے جاؤ گے تم تو سمجھتے رہو گے کہ تم بڑے گنہگار ہو، تم تو سمجھتے رہو گے کہ تم نے ابھی بہت گناہ باقی کیے ہیں اور ابھی گناہ باقی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بہت بلند ہو چکا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بڑی عزت حاصل ہو گئی ہوگی۔ جیسے ہمارے بزرگان دین کو دیکھ لو، سرکار غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے اللہ کی بارگاہ، لیکن غلاف کعبہ پکڑ کر کے کیا دعا کرتے، اے میرے مولا اگر عبد القادر اس لائق نہیں ہے کہ اسے بخشا جائے، قیامت کے دن اندھا اٹھانا، کیونکہ عبد القادر پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیا معاذ اللہ وہ گنہگار تھے؟ گنہگار نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں اللہ کا خوف اتنا رکھتے تھے، اللہ کو راضی کرتے رہتے، اتنا راضی کیا کہ اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اپنے آپ پہ اترایا نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پیران اعظام کی، ہمارے علماء کی، ہمارے آقاؤں کی یہی تعلیم ہے، اور بالخصوص میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ یہ سب ویران ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں کمانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لو مکان بنانے کے لیے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لون لینا حرام ہے۔ ایک مکان اچھا خاصا تعمیر ہے لیکن اس کے باوجود وہاں فلیٹ مل رہا ہے، لے لیتے ہیں۔ اچھا بتاؤ مجھے، آپ نے لون لے کر کے، لون لینا حرام تھا، اور میرے آقا اسلام نے فرمایا سود کھانا، سود لینا دینا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تم نے لے لیا، کیا پتا ہے کہ رہ پاؤ گے؟ اگر تم رہ بھی لو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پہ گناہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ جس کو تم نے جہنم کے بدلے میں خریدا ہے، کیا تم اس میں رہ پاؤ گے؟ موت آ سکتی ہے۔ تم نے تو اپنے قبر کو جہنم سے بھر دیا سود لے کر کے، اس مکان کا فائدہ کون اٹھائے گا تمہارے بعد؟ تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ لوگ اس طرح کے حالات کے اندر آج گرفتار ہیں۔
हैवी डिपॉजिट पे लोग लेकर के कारोबार चला हुआ है, हैवी डिपॉजिट पे लेकर के उसको भाड़े पे दे देना, क्या ये कारोबार जायज है? जो जवाज की सूरत उलमा ने एक मजबूरी के अंदर निकाली है, जिसके पास कोई मजबूरी हो और वो मजबूरी पेश करे उलमा के पास, तो उसके मुताबिक उसको फतवा दिया जाएगा, उसको मसला बताया जाएगा। आज लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया है, हैवी डिपॉजिट पे रूम लेते हैं और उसको फिर भाड़े पे दे देते हैं। अब क्या होता है, किसी को 2 लाख रुपया दे करके मकान ले लिया और महीना महीना उसको 1000 रुपया दे रहे हैं, और इधर जो है भाड़े पे दे दिया 10,000 15,000। अब 15,000 इधर से ले रहे हैं और सामने वाले को महीना महीना 1000 रुपया दे रहे हैं। बताइए ये क्या है? क्या ये जायज है? लेकिन इसके बावजूद ये सारे का सब खत्म हो जाएगा। कर लो जितना करना है, जितना करना है उतना कर लो, लेकिन जिस दिन आंख बंद होगी सब खत्म हो जाएगा, सब वीरान हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, अगर तुम्हें जानना है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा, वीरानियां कैसे आएंगी, बर्बादियां कैसे आएंगी, तो आप सूरतुत तकवीर पढ़ें, इदा शम्सु कुव्विरत, सूरतुल इन्फितार पढ़ें, इदा समाउन फतरत, कैसे ये आसमान लपेट दिए जाएंगे, ये सब जमीनें जो है बहाई जाएंगी, समंदर अपना पानी फेंक देगा, बुलंद व बाला मकानात जमीन पर आ जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात होगी। लिहाजा मेरे अजीजों, जो जात बाकी रहने वाली है उसको राजी करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को अपनी रिजा की दौलत अता फरमाए, और इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें जब तक रखे दुनिया की मोहब्बत से दूर रखे, और जब तक अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर रखे बस अपने महबूब की मोहब्बत में रखे, हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत में अल्लाह ताला हम सबको मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।